الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، حج ایک اہم فریضہ اور عبادت ہے جس میں مصلحتوں اور حکمتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ حج انسان کو دنیاوی اور اخروی بلندی سے سرفراز کرتا ہے۔ ناظرین، حج انسان کو قرب الہی نصیب کرتا ہے۔ حج انسان کو سر بلند رکھتا ہے۔ حج کیا ہے؟ اگر اس کی حکمتوں پر غور کریں تو اس کی بہت ساری حکمتوں سے میں ایک بنیادی حکمت ہے، حج ہم پہ کیوں فرض کیا گیا۔ بنیادی حکمت ہے کہ ہمیں ماضی سے جوڑا جائے، ہمیں گزشتہ ادوار سے جوڑا جائے۔ اگر آپ حج کا بغیر نظر مطالعہ کریں، اس کا مشاہدہ کریں، اس کے تمام مناسک کو دیکھیں، تمام فرائض کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے قدم قدم پر اللہ کے کسی نہ کسی برگزیدہ پیغمبر کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں، اللہ کی کسی محبوب بندے یا بندی کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں۔ حج ہمیں صدیوں پیچھے لے جاتا ہے۔ حج ہمیں ان 5 دنوں میں ہزاروں سال پیچھے کا سفر کرواتا ہے۔ آپ اگر حج کے مناسک کو غور سے دیکھیں تو جو بات میں نے عرض کی کہ حج ہمیں ماضی سے جوڑتا ہے، آپ بخوبی اس کو سمجھ سکیں گے۔ مثلا حج کا ایک مناسک حج اور فرائض حج کی ادائیگی کے لیے ایک ضروری عمل ہے احرام باندھنا، اپنے روایتی لباس اتار دینا، اپنے گھریلو لباس اتار دینا اور روایتی لباس اتار کر 2 چادریں پہن لینا۔ جی ناظرین، یہ 2 چادریں احرام کہلاتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا احرام باندھنا کہاں سے شروع ہوا، کس کی سنت ہے؟ ناظرین، احرام باندھ کر حج کرنا یہ 70,000 انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ نے اس امت مسلمہ پر حج کے لیے احرام ضروری قرار دیا۔ 70,000 انبیاء کی یاد دلاتی ہے یہ 2 چادریں، یعنی جب بندہ احرام باندھتا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہے۔ حج کا دوسرا ایک رکن مناسک حج میں سے وہ ہے تلبیہ کہنا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ ہے۔ جب آواز بلند فرزندان توحید یہ نعرہ اور نغمہ الاپتی ہے، لبیک اللہم لبیک، جب یہ صدا بلند ہوتی ہے تو یہ صدا کہاں سے آئی؟ ناظرین، یہ صدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کر چکے، جب تکمیل ہو گئی تعمیر کعبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم اب لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ ابو قبیس پر چڑھے اور اکناف عالم، اطراف عالم ایک آواز حضرت ابراہیم نے پہنچائی، ایک ندا لگائی، ایک صدا لگائی، لوگوں آؤ اس گھر کے حج کی طرف۔ وہ آواز ناظرین میں نے بھی سنی، وہ آواز آپ نے بھی سنی، جو مشرق میں تھا اس نے بھی سنی، جو مغرب میں تھا اس نے بھی سنی، جو شمال میں، جنوب میں، جو جہاں تھا اس نے وہ آواز سنی، جو عالم ارواح میں تھا اس نے بھی آواز سنی، جو باپ کی پشت میں صلب میں تھا اس نے بھی آواز سنی،
جو ماں کے پیٹ میں تھا اس نے بھی وہ آواز سنی، اور حضرت ابراہیم کی اس آواز کو سن کر جس نے تب کہا تھا لبیک اللہم لبیک، جس نے کہا تھا وہ مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس در پہ حاضری ضرور دے گا۔ تو وہ جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو یہ ہمیں حضرت ابراہیم کی اس صدا کی یاد دلاتی۔ حج کا ایک لازمی رکن ہے طواف کرنا۔ یہ طواف کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور میں فرماتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ طواف کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلا طواف حضرت آدم نے کیا تھا علیہ السلام۔ آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد وہاں نماز پڑھی اور طواف کیا۔ یہ سب سے پہلے طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے حضرت آدم کی یہ یاد تازہ ہو گئی۔ اب جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہر قدم پہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی یاد آئے گی، ہم ماضی سے جڑتے چلے جائیں۔ اور حج طواف میں ایک اصطلاح ہے ناظرین، وہ ہے رمل۔ جو لوگ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ بخوبی سمجھیں گے کہ رمل کیا ہے۔ طواف کے ناظرین 7 چکر ہوتے ہیں، ان 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکر حکم ہے کہ اکڑ کے چلو، سینہ باہر نکال کے پورے اکڑ کے چلو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ چال پسند نہیں، وہ تو فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین پر اکڑ کے نہ چلو۔ لیکن طواف بھی اللہ فرما رہا ہے تم پہلے 3 چکر حکم ہے اکڑ کے چلو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 7 چکر ہیں اور 3 پہلے اکڑ کے، کیوں؟ اگر آپ اس کیوں کا جواب تلاش کریں گے تو ہم ماضی کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ جب مدینہ تشریف لائے صلح حدیبیہ ہوا، اور صلح حدیبیہ کے بعد 1 سال بعد جب آپ مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے گئے، اب صحابہ ساتھ، تو یہ بات کفار میں مشہور ہو گئی کہ صحابہ جسمانی طور پہ کمزور ہو گئے، کیونکہ مدینہ میں آ کر محنت، ریاضت، مشقت اتنی تھی کہ صحابہ کرام کے بدن کمزور ہو گئے۔ اب یہ تانا کفار نے دیا کہ جب تک تو یہ مسلمان مکہ میں تھے یہ صحت مند تھے، مضبوط جسم تھے، اور جب سے مدینہ میں گئے کمزور ہو گئے۔ حضور کو ان کا یہ تانا پسند نہ آیا اور آپ نے حکم دیا صحابہ جب طواف کرنا ہے پہلے 3 چکر ذرا سینہ بار کر کے نکال کے اکڑ کے سینہ تان کے چلنا ہے، تاکہ جو کفار کمزوری کا تانا دیتے ہیں تمہارے یہ اکڑے ہوئے سینے دیکھ کر یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ صحابہ کمزور نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ ایک وجہ تھی، آقا علیہ السلام نے اس وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا، مگر اللہ کو اتنا پسند آیا۔ آج تو کوئی کافر مکے میں نہیں ہے، آج تو کوئی تانا نہیں دے رہا، لیکن مجھے اور آپ کو اکڑ کے چلنے کا کیا حکم ہے؟ کیوں حکم ہے کہ ہم کیوں چلے؟ اس کیوں کا جواب صرف ایک ہے، کیا؟ کہ محبوب کی ادا کو ادا کرنے کا نام حج۔ اللہ اکبر۔ اب طواف کے دوران بھی ہم ماضی سے جڑ گئے، مقام ابراہیم پہ آئے، یہ ایک پتھر ہے، پتھروں سے جہان بھرا پڑا ہے، ہر پتھر پہ تو 2 سجدے 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم نہیں، مگر اس پتھر کی خوبی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آواز قدرت آتی ہے، طواف کر لیا، جی مولا اب اس پتھر پہ جھکنا ہے، یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اللہ کے خلیل کے قدم لگے ہیں۔ فرمایا مسلمان جہاں میرے ایک خلیل کے، میرے محبوب کے، میرے پیغمبر، میرے رسول کے قدم لگے ہیں، جب تک ان قدموں پہ سر نہیں جھکائے گا میں تیری حاضری قبول ہی نہیں کروں گا۔
اب یہاں پھر ہم ماضی کے ساتھ جڑ گئے۔ زمزم ہے، میں بھی پیتا ہوں، آپ بھی پیتے ہیں۔ مکے میں جگہ جگہ پانی کے چشمے ہیں، مدینہ میں چشمے ہیں، یہاں کئی طرح کے پانی، خوبصورت پانی، لیکن پروٹوکول صرف زمزم کو ہے کہ جب وہ پینا ہے تو کھڑے ہو کر پینا ہے۔ اور پھر یہ اعزاز ہے، جو پیے گا پی کے جو دعا کرے گا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ کیوں؟ چشمے تو اور بھی اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ چشمہ ایک نبی کے قدموں کو چوم کے نکلا ہے، ہم پھر ماضی کے ساتھ جڑتے ہیں۔ ناظرین آپ اسی طرح چلتے جائیں، صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں، وہ تو بی بی حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی پانی کے لیے، یہاں تو پانی کی بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کے دوڑتے ہیں، وہ دوڑی تھی بچے کے لیے، یہاں بچے ساتھ لے کے دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ بات پانی کی نہیں ہے، بات بچے کی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے وہ جو ممتا بے قرار ہوئی تھی، وہ بے قراری اتنی پسند آئی، فرمایا حاجرہ تیرے قدموں پہ قدم رکھ کے میں زمانے کے نبیوں کو بھی دوڑاؤں گا، زمانے کے ولیوں کو بھی دوڑاؤں گا۔ ہم یہاں پھر ماضی کے ساتھ جڑتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ آج ہمیں تو نظر نہیں آتا، یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ اس سے، ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن حکم ہے تمہیں نظر آئیں یا نہ آئیں، بس جس طرح ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی، تم نے مار دینی ہے، تمہارا حج ہو جانا ہے۔ شیطان ہے نہیں ہے ہمیں کوئی غرض نہیں، نظر آئے نہ آئے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہم نے بس کسی کی ادا کو ادا کرنا ہے اور ہمارا حج ہو جانا ہے۔ ناظرین آپ ہر رکن کو دیکھیں، مناسک حج تمام دیکھتے چلیں تو ہر قدم قدم پہ ہمیں کسی نہ کسی کی یاد ملے گی، مقصد ہمیں ماضی سے جوڑنا ہے۔ حج وہ خوبصورت عبادت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، بخاری کی روایت ہے، جو شخص حج کرتا ہے اور دوران حج وہ کوئی فسق نہیں کرتا، کوئی برائی نہیں کرتا، کوئی برا کام نہیں کرتا، حضور نے فرمایا حج سے فارغ ہوا وہ ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی باہر نکلا ہے، گناہوں سے پاک، گناہوں سے شفاف۔ اللہ رب العزت حج بیت اللہ جیسی نعمت، سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔